ایسے میں امریکن جو فارن منسٹر ہیں یا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینٹنی بلنکن، وہ پورے خطے میں دورے کر رہے ہیں کافی سارے. اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں، میں ویسے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں رفح کراسنگ پر باقاعدہ بامبنگ بھی ہو رہی ہے، اینڈ یونائٹڈ نیشنز کے ایک ویئر ہاؤس کو بھی بام کیا گیا ہے غزہ کے اندر، جس کے اندر کروشل ہیومینیٹیرین سپلائز تھی. جو اطلاعات جو رپورٹس آ رہی ہیں غزہ سے کہ کیونکہ پانی کی اتنی قلت ہے، لوگ اب سمندر کے پانی کو پینے پر مجبور ہیں، اور آئس کریم ٹرکس میں لاشوں کو رکھا جا رہا ہے کیونکہ سرد خانے بھر گئے ہیں. ایک ہمارے پاس گراؤنڈ رپورٹ ہے. کانٹیکٹ ہوا خوش قسمتی سے، خوش قسمتی کا لفظ عجیب سا لگ رہا ہے. غزہ کا ایک میڈیکل کمپلیکس ہے ناصر، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب سے، تو ان کو میں نے ایک ہی سوال بھیجا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت گراؤنڈ پہ کیا بیت رہی ہے. تو انہوں نے ایک مختصر سا بڑی عنایت کی کہ ایک مختصر سا جواب جو ہے کمپیکٹ قسم کا بھیج دیا. سنیے ذرا. ان ڈاکٹر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرا نام نہ چلائیں، بس اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سندھ میڈیکل کالج سے ایک زمانے میں گریجویشن کیا تھا، جب اس زمانے میں بہت سارے فلسطینی اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے. کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ صورتحال ہر گھنٹے بگڑتی جا رہی ہے، سرنجوں اور کینولا تک ختم ہو گئے ہیں، دوائیں اور بجلی نہ ہونے کے سبب زخمیوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے زائد ہو گیا اسرائیل نے بجلی منقطع کر رکھی ہے. جنریٹر کے لیے بھی ایندھن کسی بھی وقت ختم ہونے والا ہے. مریضوں کے لیے خوراک کا انتظام مشکل ہو گیا ہے. اسپتالوں کے اندر اور باہر 1 لاکھ سے زائد لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں. اتنا ہجوم ہے کہ ڈاکٹروں کو زخمیوں اور مریضوں تک رسائی دشوار ہوتی جا رہی ہے. اوپر سے بمباری مسلسل ہو رہی ہے. جی